اس لیکچر میں ہم سپروائزڈ لرننگ کے بارے میں سیکھیں گے۔ پیارے طلباء، آپ کی اپنی مثال لیں کہ آپ ایک استاد کی مدد سے اسکول میں چیزیں کیسے سیکھتے ہیں۔ اساتذہ آپ کو سکھاتے ہیں، وہ آپ کو چیزیں سمجھاتے ہیں۔ اسی طرح کمپیوٹر بھی کسی کی رہنمائی سے سیکھ سکتا ہے۔ سپروائزڈ لرننگ میں کمپیوٹر ایک طالب علم کی طرح ہوتا ہے، اور جو چیزیں اس سے سیکھتا ہے وہ ایک استاد کے سکھائے گئے اسباق کی طرح ہوتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے سیکھا کہ کمپیوٹر بلیوں اور کتوں میں فرق کیسے تلاش کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی سیکھا کہ کمپیوٹر کو بہت ساری تصویریں فراہم کرنے سے کمپیوٹر نے بلیوں اور کتوں میں فرق شروع کر دیا۔ اسی طرح اگر ہم کمپیوٹر کو مختلف پھلوں کے نام سکھانے چاہیں تو پھلوں کی تصویریں جمع کر کے کمپیوٹر کو سکھائیں گے، یہ آم ہے، یہ سیب ہے، یہ کیلا ہے وغیرہ۔ مختلف پھلوں کو سیکھنے میں کمپیوٹر کو بہترین بنانے کے لیے ہمیں ہر پھل کی متعدد تصاویر کمپیوٹر کو دکھانی چاہئیں۔ جیسا کہ پہلے بات کی گئی ہے، زیادہ مشق ایک طالب علم کو کامل بناتی ہے، اسی طرح ایک ہی پھل کی تصویروں کی زیادہ تعداد کمپیوٹر کو کسی خاص پھل کو زیادہ درست طریقے سے پہچاننے میں مدد کرے گی۔ زیر نگرانی سیکھنے میں کمپیوٹر کو مختلف پھل سکھانے کے بعد ہم جانچیں گے کہ کمپیوٹر نے مختلف پھلوں کو درست طریقے سے سیکھا ہے یا نہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم مختلف پھلوں کی کچھ تصاویر دکھائیں گے جو ہم نے پہلے کمپیوٹر کو نہیں دکھائیں، اور جانچیں گے کہ یہ پھلوں کو درست طریقے سے پہچانتا ہے نہیں۔ اگر کمپیوٹر کچھ پھلوں کو درست طریقے سے نہیں پہچان رہا ہے، ہم اس پھل کی مزید تصاویر کمپیوٹر کو فراہم کریں گے اور اسے مزید تربیت دیں گے۔ اس کے بعد ہم پھلوں کی تصویریں دکھا کر دوبارہ کمپیوٹر کا ٹیسٹ کریں گے، اور اگر کمپیوٹر چیزوں کو درست طریقے سے پہچانتا ہے تو ہم کمپیوٹر کی تربیت بند کر دیں گے۔ یہاں سے ہم نے سیکھا کہ سپروائزڈ لرننگ ایک کمپیوٹر کو مثالوں کے ساتھ سکھانا اور اسے سیکھنے کے لیے رہنمائی کرنے جیسا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک استاد نئی چیزیں سیکھنے میں طلباء کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب ہم مشین لرننگ کی ایک اور قسم سیکھتے ہیں جسے انسپروائزڈ لرننگ کہا جاتا ہے۔ پیارے طلباء، کبھی کبھی آپ کسی استاد کی مدد لیے بغیر خود ہی چیزیں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک نیا کھیل کا میدان تلاش کر سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ ہر چیز بغیر کسی ہدایات کے کیا کرتی ہے۔ اسی طرح بغیر نگرانی کے سیکھنا ایسا ہے جیسے کسی گائیڈ کے بغیر کسی نئی جگہ کو تلاش کرنا۔ اس قسم کے سیکھنے میں کمپیوٹر میں کوئی استاد نہیں ہوتا جو اسے بتاتا ہو کہ چیزیں کیا ہیں، اس کے بجائے یہ پیٹرن اور مماثلتیں تلاش کرنے کے لیے اپنے طور پر ڈیٹا کو تلاش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر غور کریں کہ ہم کمپیوٹر کو ٹافیوں کا ایک پیکٹ دیتے ہیں، یہ بتائے بغیر کہ وہ کون سے رنگوں کے ہیں، وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ انہیں خود سے کیسے گروپ کیا جائے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کمپیوٹر تمام ٹافیوں کو دیکھتا ہے اور پیٹرن تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے ایک جیسے رنگوں کو ایک ساتھ گروپ کرنا۔ یہ دیکھ کر کرتا ہے کہ رنگ ایک دوسرے کے کتنے قریب ہیں، اور جو ملتے جلتے ہیں ان کی گروپ بندی کرتے ہیں۔ غیر زیر نگرانی سیکھنے سے کمپیوٹرز کو نئی چیزیں دریافت کرنے اور ڈیٹا میں چھپے ہوئے نمونوں کو تلاش کرنے میں مدد ملتی ہے جو شاید انسان بھی نہ دیکھ سکے۔ خلاصہ یہ کہ بغیر نگرانی کے سیکھنا استاد کے بغیر نئی چیزیں دریافت کرنے جیسا ہے۔